حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ایک رستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا پیچھے کچھ لوگوں نے چلنا شروع کر دیا، جیسے پروٹوکول میں چلتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رکے اور فرمانے لگے کہ تم لوگ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، آپ جہاں جا رہے ہیں ہم آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ارشاد فرمانے لگے کہ یہیں سے واپس لوٹ جاؤ، کہ اس طرح سے مصاحبین کو اپنے ساتھ چلانے سے دل خراب ہو جاتے ہیں، یعنی دلوں میں تکبر آ جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، کوئی سیاسی لیڈر ہو، کوئی علاقے کا کونسلر ہو، یا ایون کوئی مذہبی پیشوا بھی ہو، وہ آپ علماء میں سے ہو، مشائخ میں سے ہو، سیاسی لیڈر ہو، جب تک لاؤ لشکر نہیں ہو اس کو چلنے کا مزہ ہی نہیں آتا، اور جب تک اس کے ساتھ یہ جماتا لشکر نہ ہو تب تک اس کو کوئی ویلیو بھی نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہ ہم سب دلوں کی خرابیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہمیں تکبر سے چل کے آتا ہوا شخص بڑی پرسنالٹی لگتا ہے، اور ہمیں عاجزی سے چلتا ہوا شخص بالکل بیکار دکھائی دیتا ہے۔ ہماری سوچ، ہمارے دماغ یہ پراگندہ ہو چکے ہیں۔ ہمیں عاجزی والا شخص ایسے لگتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بدھو اور بے عقل شخص ہے، اور جو شخص ذرا ٹھاٹھ میں ہو، چاہے اس نے 10 لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے ہوں، ہمیں اس کی پرسنالٹی بڑی شائننگ اور چارمنگ نظر آتی ہے کہ یہ پرسنالٹی ہے، یہ زبردست ہے، چاہے کتنے لوگوں کے پیسے مار کے اس نے یہ کپڑے پہنے ہوں۔ لیکن شریف آدمی، وہ شخص کہ جس کے کوئی زیادہ طمطراق نہیں ہے، جو شخص سانس آسانی سے لیتا ہے، سانپ کی طرح پھنکارتا نہیں ہے، وہ انسان ہمیں چونٹیوں کی مثل نظر آتے ہیں، اس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غرباء اور مساکین کے پاس بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بارگاہ میں بلند مراتب عطا فرمائے گا، اور تمہارے دل کو تکبر سے آزاد فرما دے گا۔ کہ ہم تو بیٹھیں گے کونسلر کی چوپال پر، ایم این اے ایم پی اے کی اوطاق پر، سیکٹر آفس میں، کہ جہاں پر بیٹھنے کے بعد جب ہم محلے میں آئیں تو لوگ کہیں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی 4 کتے بھونکنے کے لیے ہیں، اس لیے اس کو نہ چھیڑا جائے۔ یعنی ہم اس قدر ہارٹ ڈیزیز کا شکار ہے۔ ہم یہ سمجھتے جو کارڈیو میں جائے گا، جس کے دل کی وینز بند ہوں گی، وہی دل کا مریض ہے، لیکن روحانی دل کے مریض ہم میں سے ہر کوئی اپنا چیک اپ کر لے، اسے کارڈیالوجی جانا کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے دل میں کتنی بیماریاں ہیں، کہ ہمیں دل کا بیمار شخص ہی توانا نظر آتا ہے۔ یہ بیماری کی حالت ہے ہماری۔ جو دل کا تندرست شخص ہے، یقین جانیے کہ جو شخص فرائض پورے کرتا ہے، اور چاہے وہ ذلت کی جگہ پر کھڑا ہے، کسی ریڑھی پہ فروٹ بیچ رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے حق ہو کی ضربیں لگانے والے سے افضل ہے، کہ وہ اپنے فرائض پورے کر رہا ہے اور اپنے معاش کے لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ ہے ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو بابا جی نذرانوں پہ چل رہے ہیں، مسجد سے ہی نہیں نکلتے، ان کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا۔ یقین جانیے وہ ریڑھی والا افضل ہے، جو وزن تول میں کمی نہیں کرتا، جو دیانت داری کے ساتھ اپنا کاروبار کر رہا ہے،
وہ اس بہت بڑے بزنس مین سے بھی اچھا ہے کہ جس نے اپنا سارا مال ہی سودی اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے اور سودی لون سے اپنی جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنی چلا رہا ہے۔ یہ ریڑھی والا اس دنیاوی اور اس دینی دونوں سے افضل ہے اگر اپنے فرائض پورے کر رہا ہے۔ ہمارے دیکھنے کے معیارات بدل گئے، ہمارے سٹینڈرڈز خراب ہو گئے۔ کیوں؟ جب بیمار ہوتا ہے اس کے منہ کا ذائقہ چلا جاتا ہے، آنکھیں خراب ہوتی ہیں تو روشنی بری لگتی ہے، بیمار زبانوں کو زہر لگتا ہے پانی، دکھتی ہوئی آنکھوں کو برا لگتا ہے سورج۔ یہ حالت ہے کہ جب نظر و فکر سوچ یہ بیمار ہو جائے گی تو ہمیں اسی طرح کا نظر آئے گا، ہمارے سوچنے کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا، ہمارے دیکھنے کا نظریہ خراب ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح سوچیں، ہم صحیح پرکھیں، ہم صحیح اپنائیں، تو اس کی ابتدا اپنے من سے کرنی ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاجزی کا مقام دل ہے۔ عاجزی کا مقام کیا ہے؟ دل ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ ادمرے ہو کے چلے، گردن جھکا لے اور ادمرا ہو کر چلے، یہ عاجزی نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے گھر سے نکلو تو جس اہل ایمان سے ملو اسے اپنے آپ سے افضل سمجھو، یہ عاجزی ہے۔ لیکن ہم تو نکلتے ہی اس طرح سے ہیں، یہ کیا بیچتا ہے، یہ اس کی میرے سامنے کیا مجال ہے، ارے یہ تو محلے دار ہے، اس کو ہم سلام کر لیتے ہیں، آفس میں تو ایسوں کو ہم منہ بھی نہیں لگاتے۔ ہمارا معیار سوچنے کا یہ بن چکا ہے، یہی دلوں کی بیماری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل سلامت رہیں، ہماری آنکھیں دیکھنے کی، سوچنے کی روحانی آنکھیں سلامت رہیں، تو ہمیں اپنا ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا۔ اور سب سے پہلا مرض جس کو ہم اپنے من میں شناخت کر کے ختم کرنا چاہیں وہ ہے کہ ہم تکبر کو ختم کریں۔ تکبر کی ظلمت میں ہم اپنے من کے اندر عاجزی و انکساری کی شمع جلائیں اور پھر اس شمع کو بڑھاتے رہیں، ہمارے اندر سے تکبر کی تاریکی ختم ہو جائے گی، عاجزی کے قمقمے روشن ہو جائیں گے اور ہمارا سینہ منور ہو جائے گا۔